جہانگیر لودھی بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ جی یہ واقعی ایک بہت بریکنگ نیوز ہے، اور کچھ تو لوگ جو ہیں ان کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تمام جو کمپین کے جو اپنی انتخابی مہم کے کارڈ ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلے۔ وہ گو کہ وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنے تمام کارڈ بڑے خوبصورتی کے ساتھ کھیلے۔ انہوں نے جو اکانومی کا کارڈ کھیلا، انہوں نے مسلم کارڈ کھیلا، انہوں نے جو ہے وہ جو ڈفرنٹ کمیونٹی تھی ان کے ساتھ جا کے بات کی۔ کبھی وہ میکڈونلڈ میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی وہ گاربیج کے ٹرک کے اوپر چڑھ جاتے تھے، تو انہوں نے اچھے طریقے سے اپنی کمپین چلائی ہے۔ اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے جو سٹیزن آف امریکن ہیں ان کا کافی بھلا ہوا ہے، اور وہ اس میں خوش ہیں۔ بحیثیت امریکن سٹیزن یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، لیکن اگر بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا جہانگیر لودھی یہ بتائیے گا کہ یقیناً اب امریکہ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے، نئے صدر بن چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب صدر بننے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بڑے کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اوورآل ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا سینٹ میں بھی وہ ان کا کنٹرول ہو گیا ہے، اور سینٹ کے ساتھ ساتھ ان کا ہاؤس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، تو اس سے ان کو بالکل وہ ریلیکس ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت کام کر گیا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ امریکن جو لوگ ہیں ان کو جو انہوں نے ایک ایسا الادین کا جو چراغ دکھایا ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پر 36 ایئر سے یہاں پر امریکہ میں رہ رہا ہوں۔ میں ابھی تک اس چیز کو سوچ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے کہ وہ جیسے ہی 20 جنوری کو صدر بنیں گے، صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے، تو یہاں پر مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہاں پہ جابیں آ جائیں گی، یہاں پر اور جو مراعات ہیں جو تعلیمی سیکٹر کے اندر اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر وہ دے دیں گے۔ تو ایسا کچھ ایک دم سے ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات بجا ہے جہانگیر لودھی صاحب، یہ بات تو بجا ہے، ایک دم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا لائے عمل ہے ان تمام معاملات کے لیے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی کی جو بڑی فتح ہے اس میں اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں دونوں کی کیمپینز کا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ریپبلکن پارٹی کی جیت میں جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس نے خود ہی ان کو بڑا مارجن دیا؟ اگر ہم کمپین کی بات کریں تو کیملا ہیرس کی کمپین میں جو بائیڈن کی لیگیسی کے علاوہ کچھ تھا نہیں، کوئی پبلک ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کوئی نوجوان کے جو ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، روزگار کی بات نہیں کی، مہنگائی کی بات نہیں کی، صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی جو بائیڈن کی لیگیسی کو لے کر چلتی رہی۔ یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ کمالا ہیرس جو ہے نا ان کے جو مشیر تھے، ان کو جو کمپین چلانے کی ترغیب جو دے رہے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ابارشن کے کیس کو لے کر آگے چلیں۔ یہ ابارشن کا کیس جو ہے نا امریکن جو عام امریکن ہے اس کے لیے کوئی اتنا میٹر نہیں رکھتا، یہ ایک عورتوں کا خواتین کا معاملہ ہے، اور اس میں میرا خیال کہتا ہے کہ کمالا ہیرس سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اور اس مسٹیک کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگت لیا ہے۔ پینسلوینیا میں جو اتنی بڑی ریشو تھی وائٹ ویمن کی، انہوں نے بھی کیملا ہیرس کو ووٹ نہیں کیا، اور تمام کے تمام ووٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں آئے۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کو ایک دوسرے رخ پر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر امریکن سٹیزن جو ہیں وہ ابھی تک بالکل پرپیئر نہیں ہوئے تھے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ جو یہاں پر کمانڈر ان چیف بنے اور امریکہ کی صدر بنے۔ آپ دیکھیں کہ امریکن جو ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے پہلے وائٹ جو نامزد امیدوار تھی ہیلری کلنٹن اس کا تجربہ کیا، وہ ناکام رہا۔ اب انہوں نے ایک اور کلر جو امیدوار تھی اس کا تجربہ کیا، وہ بھی ناکام رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈیموکریٹ جو ہے وہ مسلسل غلطیاں کرتے چلے گئے، اور سب سے بڑا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق عام طور پر ہر بندہ یہ بات کہتا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی وجہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ میں یوکرین کی وار جو ہے اسے بند کروں گا. میں افغانستان کی جگہ سے وہاں سے اس نے کہا تھا کہ میں اپنی فوجیں پل کروں گا, تو وہ اس نے کر کے دکھائی. اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی وار میں بند کروں گا, تو وہ یقیناً یہ ایسا کر گزرے گا. اور بالکل صحیح ہوگا. یہ جو اچھا جہانگیر لودھی بائیڈن صاحبہ, انتظام جہانگیر لودھی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے وار کی بات کی ہے, اگر ہم عالمی سطح کی بات کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا سٹرانگ کر چکے تھے اور جس حد تک ان کا بیانیہ پھیل چکا تھا, عالمی سطح پر بھی ان کو حمایت حاصل تھی؟ دیکھیں, عالمی سطح پر تو ان کو ایسی حمایت حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس پہ یورپی یونین جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنی خوش نہیں ہے اور نہ خوش ہوں گی. اس کو وہ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو دیکھیں تو جو اس وقت ہمارے پاکستانی امریکن نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے ریپبلکن کو سپورٹ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا, لیکن بہت جلد ان کا یہ جو وہ اپنا ایک خواب دیکھ رہے تھے اور جو خواب دیکھا ہے پاکستانی امریکن نے, وہ خواب بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بڑی اگریسو طبیعت کے مالک ہیں. وہ امیگرینٹ کے بہت سخت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے صرف امریکن کے لیے ہے, اور جو ورلڈ بینک کے قرضے ہیں یا آئی ایم ایف کے قرضے ہیں, یہ سارے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب امریکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. امریکن صدر جو ہے اس کے اوپر کافی انفلوئنس رکھتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اب سمجھ لیں کہ رول بیک ہونے والا ہے, اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو خوش فہمی رہی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا جہانگیر لودھی صاحب, ایک اور چیز پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ اب آگے کا لائے عمل کیا ہوگا, کب تک وکٹری سپیچ سامنے آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے ہر کارڈ جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت کے مطابق کارڈ پلے کیا, اور یقیناً ان کی کیمپین بھی دیکھیں تو ایک بڑی سمارٹ کیمپین تھی, بہت کم ٹائم میں انہوں نے بہت سارے علاقوں کو کور کیا. اگر کمپیریٹیو انالیسس کی بات کر لیں تو کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ نے رورل ایریاز کو بھی جا کے کور کیا, وہاں پر بھی ینگسٹرز کو انگیج کیا. ایون پینسلوینیا میں گولی کا واقعہ بھی پیش ہے لیکن اس کو بھی کنٹینیو کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات تھے جو ان کے حق میں آئے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ دیکھیں کہ اس نے ہر اینگل کو ایڈریس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ینگسٹر جو تھے اس مرتبہ ریکٹ جو ینگسٹر کا ووٹ ہے وہ کاسٹ ہوا ہے, اور وہ ینگسٹر نے سب نے جو ہے وہ ووٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس کی ایک وجہ ہے, وہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 1-2 مہینے پہلے جب جو غزہ وار کے اوپر فلسطین کے جو حامی طلباء تھے انہوں نے جب یونیورسٹیز کے اندر احتجاج کیا, اور وہاں پر خاص طور پہ کولمبیا یونیورسٹی کے اندر, تو کولمبیا یونیورسٹی کے اندر اور یو ایس ایل اے جو کیلیفورنیا کی یونیورسٹی ہے, اس میں بڑا بھیانک قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا. طلباء کو پکڑ کے بہت برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جو نیویارک پولیس ہے اور دوسری سیکورٹی ادارے ہیں, انہوں نے طلباء کو بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا, انہیں جیلوں میں بند کیا, انہیں سزائیں دینی شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں تو طلباء جو تھے اس چیز پہ بہت سخت ناراض تھے. اور اینڈ آف دا ڈے جو کچھ طلباء جو وہاں سے ریلیز ہو گئے, یا ان کے جو دوست احباب تھے, ان کے آگے سے جو رشتہ دار تھے وہ یونیورسٹیز میں جو تھے, انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دے رہا, کیونکہ انہوں نے غزہ وار کو بہت برے طریقے سے ہینڈل کیا, اور یونیورسٹی کے طلباء کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں گئی ہیں, اور اس مرتبہ جو کمالا ہیرس تھی وہ بڑی خوش فہمی میں تھیں کہ عورتوں کے ووٹ مجھے ملیں گے اور میں اس سے جیت جاؤں گی. عورتوں کے ووٹ یقیناً اس کو ملے ہیں, اور ملنے کی ان کو جو امید تھی وہ ہوئے ہیں, لیکن عورتوں کے ووٹ اتنے میٹر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. خاص طور پہ آپ دیکھیں ایلن مسک جو کہ ایکس کا مالک ہے,
آپ دیکھیں کہ وہ مارک زکربرگ، جی وہ ملینر بندہ ہے اور اس نے بے دریغ پیسہ لگایا. آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سا کارڈ کھیلا. اس نے یہاں کا سارا میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا اس کو ناراض کیا. سارے جرنلسٹ جو تھے ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت خراب تھے، لیکن اس نے سوشل میڈیا کے بہت بڑے پلیٹ فارم کو اس نے کیچ کیا اور اس سے اس کو بہت فائدہ ہوا. آپ دیکھیں کہ ایکس کے اوپر ایک چھوٹی سی بھی لائن کوئی لکھ دیتا ہے تو وہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں ملین لوگ جو ہے نا اسے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سب کارڈ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلے اور میں کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پیپل آف بالکل صحیح ہوگا. امریکہ جو ہے ان کو فائدہ ہوگا.